اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ جو آخری درس ہوا تھا ہمارا، اس میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 119 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن دو آیات پیچھے سے ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 111 سے، کیونکہ یہ موضوع آپس میں مربوط ہے، ایک ہی موضوع ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک باطل اور غلط فکر جو دو بڑی قوموں میں، دو بڑے ادیان میں پیدا ہوئی تھی اسلام سے پہلے، اس کا ذکر فرمایا، اور وہ دو قومیں ہیں یہود اور نصارہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک غلط عقیدہ جو ان کے اندر آ گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جنت میں ہماری قوم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے اور مسیحی بھی یہی کہتے تھے۔ قرآن نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ آیت نمبر 111 میں فرمایا، اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہودی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں اور مسیحی اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، نہ، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے آج مسلمان ایک دوسرے کو جنت میں برداشت نہیں کر سکتے، مختلف مسالک کے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا کہ یہ مرض تمہارے اندر کہیں پیدا نہ ہو جائے جو تم سے پہلوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو یہودی کہتے تھے صرف ہم اور کوئی نہیں جا سکتا، غیر یہودی نہیں جا سکتا جنت میں،
اور مسیحی کہتے تھے صرف مسیحی اور کوئی غیر مسیحی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ اگر اس آیت پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کی فکر آج مسلمانوں کے تقریباً ہر مسلک میں موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، یہ ان کی آرزویں ہیں، جو ان کا عقیدہ بن گیا ہے، اصل میں ان کی آرزو ہے، عقیدہ کوئی نہیں۔ عقیدے کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل بھی من گھڑت نہیں، دلیل بھی اللہ رسول کے نام پر بولا ہوا کوئی جھوٹ نہیں، بلکہ دلیل محکم۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ آیت 112۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سامنے تسلیم ہو گیا جو، اب ان کی غلط بات کو رد کرنے کے بعد اللہ اپنا معیار پیش کر رہا، کوئی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا اور کام بتا رہا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی اس کے اعمال بھی نیک ہیں، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی حزن یعنی غم ہوگا قیامت کے دن۔ کون کامیاب ہوگا قیامت کے دن؟ لب لباب ان دو آیتوں کا کیا ہے کہ نام فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس نام کے اندر شخصیت کیا ہے حقیقت میں، وہ فیصلے کا معیار ہوگی۔ یہ کہنا کہ یہودی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور اسی طرح جو آج بازار گرم ہے، اللہ کے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ آیات بتا رہی اللہ کے نزدیک اندر کی شخصیت امپورٹنٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور اس جھکنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کے اعمال اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، ذہنوں میں آئے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صرف شیعہ جائیں گے جنت، وہ کہتے ہیں صرف بریلوی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف دیوبندی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف حیاتی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف مماتی جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف سلفی جائیں گے، فلان جائیں گے، فلان جائیں گے، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا جاتا وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ یہ ابھی آگے قرآن میں آ رہی ہے۔ جن کو نہ کوئی قرآن پتہ ہے، نہ کوئی حدیث پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے صرف۔ تو ایک نقطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، لیکن چونکہ اہم ہے اور انشاءاللہ اس جگہ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے، ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے۔ جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ مثلاً اہل بیت کے شیعہ حتماً جنت میں جائیں گے، تو سننے والا سمجھتا ہے میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوں، چونکہ میں شیعہ جو مثلاً چیزیں ہیں مسلک میں جو کام کیے جاتے ہیں میں وہ کرتا ہوں، میں وہ رسومات ادا کرتا ہوں، لہذا میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ اس لیے ہے کیونکہ اہل بیت اطہار نے خود بتایا ہے کہ ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں۔ تو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ شیعہ کون ہوتا ہے، آدھی چیز بتائی جاتی ہے۔ تو آدھی چیز تو بہت خطرناک ہے۔ جس طرح ہم آپ سے کہتے ہیں کہ
یہ تو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی جس نے یہ صورت پڑھی اسے اتنا ثواب ملے گا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ جنہوں نے ثواب کا بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کس طرح پڑھنا ہے اس کو۔ وہاں پر بھی پتہ نہیں ملک اور قوم کا کوئی وسیع تر مفاد ہوتا ہے کہ ائمہ نے یہ بھی بتایا کیسے پڑھنا ہے تم نے اس کو، وہ کیسے پڑھنا ہے، پڑھتے وقت کیا چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے قرآن کو پڑھتے وقت، وہ بتایا ہی نہیں جاتا، صرف آسانی والی چیز بتائی جاتی، بس تم پڑھ لو، بس ایک دفعہ تلاوت کرو یہ سارا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تو وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے کہ جس کو پوری تصویر نہیں دکھائی جا رہی۔ اسی طرح وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے کہ جس کو یہ تو بتایا جا رہا ہے شیعہ کا مقام کیا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ شیعہ کون ہوتا ہے انہی ہستیوں کے فرامین کے مطابق۔ لہذا بالکل وہی صورتحال پیدا ہو گئی جس صورتحال سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، جس صورتحال سے اللہ نے خبردار کیا تھا کہ یہ تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں چونکہ یہ آیات پہلے گزر چکی تھی، انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ خود غور و فکر فرمائیں گے، اور جو سوالات ذہن میں آئیں تو وہ سوالات آپ انشاءاللہ درس کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں وہی موضوع جاری ہے، اور اس آیت میں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرنے کو تیار۔ توجہ فرمائیں، فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا دین بالکل بے بنیاد ہے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، بالکل بے بنیاد دین ہے جس کا نام مسیحیت ہے، یہ یہودی کہتے ہیں۔ جواب میں نصارہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں، مسیحی یہ کہتے ہیں یہود کا دین بالکل بے بنیاد ہے، کسی بنیاد پہ قائم ہی نہیں۔ یہ بہت ایک اہم چیز بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اللہ نے ایسی باتیں قرآن میں رکھی نہیں ہے کہ جو ہمیں کام نہیں آنی تھی، ہمارے مسائل کا حل ان میں موجود ہے، وہ خرابیاں جو گزشتہ اقوام نے کی۔ یہاں پر قرآن مجید کیا فرما رہا ہے کہ یہ دونوں یہود اور نصارہ، یہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے اور ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو کتنی غلط بات ہے یہ جانتے ہوئے کہ دوسرا فریق اس کتاب اللہ کی کتاب اپنے پاس رکھتا ہے، یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ یہ ایک انتہائی متعصبانہ تعصب سے بھرا ہوا اور افراطی قسم کا بیان ہے، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ اور یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہوگی جب آج کوئی شیعہ کہے اہل سنت کے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ قرآن مجید کو نہیں مانتے؟ کیوں کچھ نہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتاب، جبکہ یہ لوگ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، کوئی بے بنیاد نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست چیز کی طرف ہدایت فرما رہا ہے کہ جو قومیں اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہیں وہ بہت ساری باتیں ان کے پاس حقائق موجود ہیں، اور ان کے ذریعے بہتری کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دوسرا فریق اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور تم اس سے کہو تو بالکل تیرا مذہب بے بنیاد ہے، تو بالکل تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ اور یہ بھی وہی بات ہے کہ جو آج یہ فرقہ واریت ہمیں ہر آئے دن یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، جہاں بھی تھوڑا ماحول گرم ہوتا ہے بحث مباحثے کا تو ایک دوسرے سے کہتا ہے تمہارے مذہب کے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔
اور دوسرا پہلے سے کہتا ہے تمہارے مذہب کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں. ایگزیکٹلی وہی جملے پچھلی آیت میں آیا 2 آیات میں وہ عقیدہ کے جس سے خبردار کیا گیا وہ بھی آ گیا سب میں، اور اس آیت میں جن باتوں سے منع کیا گیا وہ بھی آ گئی. البتہ ظاہر ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنی دلیلیں بھی بنائی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی بات ہر دلیل پر حاوی ہے. اگر یہ چیزیں، یہ افکار، یہ ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی اس قسم کی اگر بری ہے تو تا قیامت سب کے لیے بری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں تو برے تھے، ہم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ پھر یہودی فکر ہے، یہ پھر بنی اسرائیل کی فکر ہے جو کہتے تھے ہم ایکسیپشنل کیس ہیں، ہمارا معاملہ اور ہے اللہ کے ساتھ، دوسرے سارے انسان ان کا معاملہ اور ہے. قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ جو ہم قانون بتا رہے ہیں وہ سب کے لیے. اگر ان قوموں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کر دیے گئے تو اگر تم میں پیدا ہوگی تم بھی ذلیل و رسوا ہی کیے جاؤ گے. یہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن میں غور و فکر کرتے وقت یہ بات اب پر واضح ہونی چاہیے. اس لیے کہ اکثر لوگ جب بھی کوئی مذمت والی بات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دوسروں کے لیے. کوئی شرک والی آیت پڑھتے کہتے ہیں یہ بت پرستوں کے لیے. بت پرستوں کے لیے نہیں، اگر تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو، اگر تم نے کسی اللہ کے پاک نبی کو وہی تم نے جگہ دے دی ہے جو مشرکین نے بتوں کو دی ہوئی تھی، وہی چیزیں اس سے منسوب کر رہے ہو جس کو اللہ نے شرک کہا ہے تو تم وہ کر رہے ہو. یہ مت کہو کہ یہ مشرکوں کے لیے، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو وہ تو مر گئے مشرک، قرآن ختم ہو گیا، یہ آیات ختم ہو گئی. اگر وہی حرکت تم کر رہے ہو جو وہ کرتے تھے تو یہ آیت تمہیں کہہ رہی ہے خبردار ہو جاؤ. یہ تو تا قیامت ہدایت ہے. لہذا یہ آیات قرآن تا قیامت اپنی جو باتیں ہیں یونیورسل ٹروتھ وہ ہر زمانے کے لیے بیان کرتی رہیں گی اسی طرح. اور یہ انسان کی ذمہ داری، مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان آیات کے آئینے میں دیکھے کہ مجھے جو بچپن سے سکھایا گیا اور سنایا گیا ہے وہ اس سے کتنا میل کھاتا ہے اور کتنا اس کی مخالفت میں. یہ نہ کہے کہ سارے ہی کر رہے ہیں، وہ پھر غلط ہے. آیات قرآن کو انسان دیکھے. اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر استوار نہیں، یعنی ان کا مذہب، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی بنیاد پر استوار نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، جبکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں. اور آج کے لیے میں کہوں گا شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے اس پر. اہل سنت، بریلوی، دیوبندی سب اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو سب کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی حرکت وہی کرتے ہیں جو یہود و نصارہ نے کی تھی آپس میں. کذالک، اب اللہ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا کہ جن کے پاس کتاب تھی نہیں اور وہ مکہ کے مشرک تھے، عرب کے مشرک. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی جن کو علم ہی، جن کے پاس علم بھی کوئی نہیں. بس آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسا آپ کو آج بھی نظر آ جائے گا. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اس علم کی بیس پر بات کروں، دوسرا اس کی مخالفت کہتا ہے میں اس علم کی بیس بات کروں. ایک تیسرا آتا ہے جس کو نہ وہ پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے اور وہ کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہو تم؟ آگے سے گالی دے سکتا ہے، آگے سے لعنت ڈال سکتا ہے، بتا سمجھا نہیں سکتا کہ کس بیس پر میں کہہ رہا ہوں میں بہتر ہوں. دلیل نہیں دے سکتا، صرف لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، جہالت کا اظہار کرتا ہے.
یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہم عرض کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم نے مزاج بتائے، ان مختلف مزاجوں کو پہچاننے انسان، اور پھر دیکھیں کون سے مزاج کو اللہ نے کہا ہے یہ ہدایت پانے والا مزاج ہے، اس کو ہدایت مل جائے گی، اور کون سا مزاج ہے انسانوں کا، کون سے مزاج اللہ نے ایسے بیان کیے ہیں جن کے بارے میں کہا اے رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انسان با اختیار ہے اس معاملے میں، تو اللہ نے سمجھا دیا تاکہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے مزاج کی اصلاح کرے۔ اگر بہت اوپر اڑ رہا ہے تو ذرا نیچے آئے، اس لیول پر آئے کہ جس لیول پر اللہ نے بتایا ہوا کہ اس قسم کے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اور اس قسم کے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ یونیورسل تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، اس نے کہا کہ ایسا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ایسا نہیں کرو گے تو ہدایت، یہ مزاج نہیں رکھو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے۔ چلے یہ تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، پھر اپنی ان کے پاس کتاب تھی، جن کے پاس کچھ نہیں ہے مشرکین عرب، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ یہ دونوں، نہ یہودیوں کے ہاتھ پلے کچھ ہے نہ مسیحیوں کے ہاتھ پلے کچھ ہے، سب سے بہترین دین ہمارا دین ہے، بت پرستی والا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی قرآن کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے، چند آیات یعنی متعدد آیات میں یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اے رسول آپ ان سے بات کریں، اور اگر یہ سمجھنے کے موڈ میں نہ ہو تو پھر آپ الجھیں بھی نہیں، آپ کو ان پہ داروغہ نہیں لگے ہوئے کہ آپ نے حتماً ڈنڈے سے ان کو پر ٹھونسنی ہے بات، جیسے آج کل اپنے نظریات دوسروں پہ ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ان کو پتہ نہیں حلال زادے سے حرام زادہ بنا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے تاکہ بات مانیں، ان کی داد لینے کے لیے، اور ان کو ٹھونس رہے ہوتے ہیں اپنے مطالب۔ یہ قرآن کی اور اللہ کے رسول کی اہل بیت کی روش نہیں، لا اکراہ فی الدین، دلائل کے ساتھ بات سامنے رکھی جائے، جس نے قبول کرنی ہے کرے، جس نے نہیں قبول کرنی نہ کرے۔ تو آپ بات پیش کریں، اگر وہ نہیں ماننے کے موڈ میں ہٹ دھرمی پر ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہمارے تو ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کر دے، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ نے تبلیغ دین میں اپنے نبی کی رہنمائی، نبی کو یہ روش بتائی کہ آپ نے یہ کرنی، ورنہ نہ صرف یہ کہ ٹائم ضائع ہوگا جو کسی اور اچھی جگہ پہ لگ سکتا تھا، اوروں کی ہدایت ہو سکتی تھی، بلکہ اس کا نتیجہ اب مزید لڑائی اور ایک دوسرے پر اور بہتان تراشی اور نفرتوں کا زیادہ کرنا۔ بلکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحث کے موڈ میں آپ چلے جائیں، کوئی اور طریقہ دیکھیں، کوئی اور ٹائم دیکھیں جب اس طرح کے موڈ میں نہ ہو، اس وقت آ کے بات کریں۔ ابھی یہ جب ضد بازی کے موڈ میں یہ کام نہ کریں۔ بس بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی ذات کرے گی، اور رسول سے بھی کہا گیا کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 114، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے، بیت اللہ جانا چاہتے تھے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو اور ان کے اصحاب کو روک دیا مسجد الحرام میں جانے سے۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ تا قیامت ہے۔ ہر وہ کام جو مسجد کی آبادی اور مسجد کی یا مسجدوں کی رونق میں کمی کا باعث بنے، ہر وہ کام اس آیت میں انکلوڈڈ ہے، اور وہ افراد جن کی وجہ سے مسجدوں کی رونقیں اور آبادیاں جن کی حرکتوں سے کم ہوتی ہیں ایسی بات کریں یا ایسا کوئی قدم اٹھائیں، وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں۔
توجہ کیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ یہ چند چیزوں کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ آیا، یعنی یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات بتائی جائے اور وہ نہ مانے۔ اللہ کی آیات سے ایک بات بتائی جائے، وہ کہ میں نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اسی طرح یہاں فرما رہے ہیں کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یعنی مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو مسجد سے روکنا یعنی اللہ کی عبادت سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا۔ جو یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ پالیسی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق ہی نہیں ہے مگر ڈرتے ڈرتے۔ یعنی تم اے مسلمانوں مساجد جو حقیقی مومنین ہیں، مساجد کا انتظام و انصرام، ان کی پالیسی، ان کو کیسے لے کر چلنا ہے، یہ حقیقی مومنین کے ہاتھ میں ہو، اور جو فتنہ گر ہیں، جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں جس سے مساجد کی آبادی اور رونقیں کم ہو جائیں، ایسا ماحول بنا دیں ان کے لیے کہ اگر وہ آئیں بھی تو ڈر رہے ہیں، ان کو جرأت نہ ہو کہ کوئی حرکت کر سکے۔ یعنی اتنا مضبوط ہو مومنوں کا بنایا ہوا سسٹم کہ اول تو وہ جو فتنہ گر ہے وہ جرأت ہی نہ کرے وہاں پہ آنے کی، اور اگر آتا بھی ہے کہ لوگ یہ نہ کہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ گیا ہے، اگر آتا بھی ہے مسجد میں تو ماحول ایسا ہو، مومنین اس معاملے میں اتنی قاطعانہ ان کی روش ہو کہ اس کی جرأت ہی نہ ہو فتنہ کرنے کی۔ یعنی اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو میرے ساتھ وہ پھر سلوک کیا جائے گا جو مجھے یاد رہے گا۔ آئیں بھی تو ڈرتے ڈرتے آئیں۔ یہ لوگ کہ کون لوگ ہیں یہ؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان کی حالت ڈر میں، خوف میں ان کو آنا چاہیے اگر آئیں بھی تو۔ وہ لوگ ہیں کہ جو فتنے، فساد، اختلافات ایسے کام کرتے ہیں جس سے مساجد کی آبادی کم اور ویرانی بڑھتی، لوگ کم ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا بتا رہا ہے۔ مسجدوں سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، اور برا نہیں ہے۔ مجھے ایک سو کالڈ عظیم خطیب کا جملہ یاد آ گیا، آپ اس مکر پر غور کیجیے۔ میں اس وقت کالج میں پڑھا کرتا تھا جب میں نے یہ ارشاد سنا تھا ان کی زبان سے، اور لوگوں نے بڑے اٹھ کے نعرے مارے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر میں مولا علی کے فضائل تمہیں بتا دوں نا تو مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات، مجھے بات یاد تھی جب میں نے پہلی دفعہ یہ قرآن کی آیت پڑھی، ٹھک سے مجھے سب سے پہلے وہ بندہ ذہن میں آیا۔ یعنی یہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کس چیز کا القاء کر رہا ہے قوم کے ذہن میں کہ ابھی تمہیں علی کا پتہ نہیں فضائل کا، اگر علی کے فضائل کا پتہ چل جائے تمہیں تو مسجدوں میں تالے پڑے، آئے گا ہی کوئی نہیں، ایسا بے شرم ہے۔ یعنی جن کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی ابتدا مسجد الحرام میں ہوئی ہے، اور جن کی زندگی کا اختتام بھی مسجد میں ہو رہا ہے، اور وہ اپنی کامیابی کا اعلان کریں فزت ورب الکعبہ، یہ بدبخت کہتا ہے اگر میں ان کے فضائل بیان کر دوں تو مسجد کو تالے پڑ جائیں گے۔ یعنی گویا کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کروانا ہے، اور لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ نعرے مارتے ہیں۔ اتنی سینس نہیں ہے ان میں کہ تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کر سکیں، تھوڑا سا
فرق کر سکیں کہ یہ جو فضائل کے نام پہ لغویات بولی جا رہی ہیں یہ فضائل بنتے بھی ہیں، فضائل نہیں بنتے۔ اس میں انسان سوچے تھوڑا سا، میں علی کے فضائل بند مسجدوں میں تالے پڑھوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے تالے مارو مسجدوں پر۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی فرمان ہے یا نہیں، مجھے خدا بہتر جانتا ہے، اگر لوگوں کو شہد کی خصوصیات پتہ چل جائیں تو اپنے سگے بیٹے کو بھی نہ دیں۔ اب خصوصیات پتہ ہے نہیں پتہ، وہ پہلے سوچے گا اس کو نہیں دینا میں نے، اس میں ہیں ایسی چیزیں کہ میں نے بچے کو بھی نہیں دینا اپنے۔ مثال کے طور پر بڑا مکر ہوتا ہے، یہ کہہ رہا میں اگر مولا علی کے فضائل بیان کر دوں مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ مسجد میں۔ ابلیس کا چیلا ہے کھڑا ممبر اہل بیت پر، لیکن افسوس سامنے بیٹھ کر داد دینے والوں پر، اور پھر اس کے بعد اچھے بھلے پیمنٹ بھی اس گمراہی کو خرید کر دینے والوں پر۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ میں آیت جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں مجھے وہ بچپن کی مجلس یاد آ جاتی ہے جب اس بندے نے یہ بات کی تھی، ٹھک ذہن ادھر جاتا ہے۔ سب سے پہلے لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، خزی رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا یعنی عظیم عذاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پہلے بھی گزر چکا اور آگے بھی آئے گا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرے سپارے کے آغاز میں تغییر تبدیلی قبلہ کا حکم آیا ہے، یہ اس کی زمینہ سازی ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر 115 سورۃ البقرہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اب یہ نہ ذہن میں کہ شمال جنوب اللہ کے نہیں ہے، نہ، یہ عام عرب جو زبان بولتے تھے اس زبان میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اقبال کہتا ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو وہ کہے شمال و جنوب میں ہمارے دور کا آغاز نہیں ہے، تو یہ مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا، اور یہاں پر بھی مشرق و مغرب یعنی جدھر بھی منہ کرو، جیسے ابھی آگے آ جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ وجہ اللہ کا ترجمہ یہ تفسیر کوثر میں کیا کیا گیا؟ اللہ کی ذات۔ فتنہ گر کیا کہتے ہیں؟ وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی۔ لہذا تم جدھر بھی منہ کر لو گے ادھر مولا علی۔ کبھی کیا کہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو کوئی روئے زمین پر ہے سب فنا ہونے والے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی کون رہے گا؟ تیرے رب کا وجہ، چہرہ۔ کہتے ہیں وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی۔ چلو جی نعرہ لگاؤ۔ مشرک، شرک کرتے ہیں کھول کے۔ کبھی کہے گا ید اللہ قرآن میں ہے، ید اللہ کون ہے؟ سب کہیں گے مولا علی ہے۔ عین اللہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اذن اللہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اگر ٹکڑوں میں علی کو اللہ مانتے ہو تو سارا کٹھا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو قرآن نے اتمام حجت کیا ہوا۔ یہ وجہ اللہ متشابہات میں سے، توجہ کیجیے، ید اللہ متشابہات میں سے ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اب ان آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ انسان کے ذہن میں کیسی آنکھیں آتی؟ جیسے اس کی اپنی ہیں؟
جیسی اس نے آنکھیں دیکھی ہوئی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں. ہاتھ سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہ چیز ذہن میں آتی ہے. جیسے انسان کا ہاتھ ہے، تھوڑا بڑا یا تھوڑا اور طاقتور ہو جائے گا. اسی طرح وجہ ہم کہتے ہیں چہرے کو، لیکن اگر آپ عربی زبان کو جا کر پڑھیں، اس وجہ کا معنی دیکھیں تو آپ کو اس کا معنی کیا ملے گا؟ کسی بھی چیز کی وہ طرف جو آپ کو فیس کر رہی ہوتی ہے، آپ کی طرف رخ ہوتا ہے، فرنٹ ہوتا ہے، بیک نہیں ہوتی اس کی. کسی بھی چیز کے فرنٹ کو اس کی وجہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو تم. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف تمہاری پشت ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ کی پشت تمہاری طرف ہو جائے گی. یہ جو قرآن نے فرمایا نا کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب ہے رسول آپ پر نازل کی ہے جس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں. اس فتنے کی ایک مثال یہیں پر کہ جو کہتا ہے ہر کوئی فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا چہرہ جو وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی ہے، وہ باقی رہیں گے. صرف وجہ ربک باقی رہے گی اور وہ مولا علی ہے. اس کا مطلب ہے مولا علی رسول اللہ سے بھی بڑے ہیں، چونکہ وجہ اللہ تو صرف مولا علی ہے. جبکہ قرآن مجید یہ کہنے نہیں چاہتا. تیرے رب کی ذات باقی رہے گی اور اس کی کوئی بیک نہیں ہے کہ کسی طرف سے اس کی پشت ہو جائے. بس وجہ کسی چیز کا سامنے ہونا. جدھر بھی تم منہ کر لو اللہ سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسا فرنٹ ہو جس کا کوئی بیک بھی ہو، پشت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی، جیسے انسان کی ہوتی، جیسے چیزوں کی ہوتی. اب ان الفاظ سے کیا معنی لیا جائے؟ ان الفاظ سے معنی لیتے ہوئے اس آیت کو لازمی غور سے دیکھا جائے جس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ توجہ فرمائیے. کیونکہ ہمارا جو انسان کا دماغ ہے وہ بچپن سے جب سے آنکھ کھولتا ہے انسان دنیا میں اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے. ان چیزوں کی تصویریں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، پھر انہی تصویروں کو توڑ موڑ کے نئی چیزیں بنا لیتا ہے. مثلا آپ نے آج تک اپنے سامنے 10 سروں والا انسان دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن اگر میں کہوں 10 سروں والا انسان اپنے ذہن میں فرض کیجئے، آپ کو 1 سیکنڈ میں نہیں لگے گا، آپ بنا لیں گے، ذہن میں تصویر بنا لیں گے. جس کے 10 سر ہیں اور جس کے 20 بازو ہیں اور 20 ٹانگیں ہیں اس کی مثال کے طور پر، آپ کا ذہن 1 منٹ میں بنا لے گا. کیوں؟ آپ کو ٹانگ کا تصور ہے، ہاتھ کا تصور ہے، آپ کے پاس سروں کا تصور ہے آپ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر کسی آیت سے اپنی جیسی کوئی چیز، اس کائنات کی چیزوں جیسی کوئی چیز تمہارے ذہن میں آئے جس کی تمہارے دماغ کو عادت ہے اور تمہارا دماغ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، جو چیز اس نے دیکھی نہیں ہے، جو اس نے سنی نہیں ہے، سونگھی نہیں ہے، چکھی نہیں ہے، لمس نہیں کی، اس کا تصور ہے ہی نہیں اس کے دماغ میں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً بھاگتا ہے جس چیز سے خود مانوس ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. تو فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء. یہ ہم کہہ رہے تو ہیں ید اللہ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھانا کہ تصویر یہ بنے عوام کے ذہنوں میں کہ مثلا مولا علی علیہ السلام کا عین اللہ ہونا، یعنی اللہ ایک بدن ہے جس کا ایک جز عین کی شکل میں مولا علی ہے، لسان کی شکل میں ایک جز وہ پھر مولا علی ہیں، اذن کی شکل میں مولا اجزاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سورہ زخرف ہے جس کی آیت نمبر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. سورہ زخرف کی آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے
اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا. اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز قرار دے دیا ہے. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا کھلا، کوئی ڈھکا چھپا نہیں، کھلا ناشکرا ہے، کفر کرنے والا ہے، کفران کرنے والا ہے. بس کسی کو بھی اللہ کا جز قرار دینا، چاہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، چونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کے بدن کا جز ہوتی ہے. باپ کے بدن سے ماں کے بدن میں منتقل ہونا اور اس کے بعد ماں کے بدن میں پرورش پانا اور پھر وہ ماں کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے خاص مدت کے بعد. یہ کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد اس کا جز. مکے والے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کا جز، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا. بس اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا جز ہے ہی کوئی نہیں تو پھر یہ ید اللہ اور عین اللہ اور لسان اللہ سے وہ مراد نہیں ہے جو یہ جاہل بتا کر اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو پھر کیا مراد ہے ید اللہ سے؟ اور باقی بھی آپ اسی کو سمجھیے گا. سادہ بھی جو زبان کے قواعد و ضوابط کو جانتا ہے وہ حقیقت اور مجاز کے فرق سے آشنا ہے. حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک چھوٹے بچے کو پتہ نہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بچے کو لے کر گئے پہلی دفعہ چڑیا گھر، چھوٹا بچہ بالکل، ٹھیک ہے، جو ابھی بولنا بھی سیکھ رہا ہے اور چیزیں آپ دکھا رہے ہیں. اس نے پنجرے میں دیکھا شیر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بابا یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اسے بتایا بیٹا یہ شیر ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے شیر کی پکچر کھینچ لی اس کے دماغ میں کہ شیر ایسا ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد اس بابا کا کوئی دوست آیا، بڑا کوئی مارک کا سر کر کے، کوئی ایسا کام کر کے جو بڑا بہادری والا کام تھا. وہ جیسے ہی داخل ہوا، بچہ وہیں بیٹھا ہوا کمرے میں، جیسے ہی وہ داخل ہوا اس کا باپ کھڑا کہتا ہے آپ میرے شیر میرے سینے سے لگ جا. اب بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شیر کی تو نہ دم ہے، وہ 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا تھا، یہ 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے اور یہ تو اس طرح آواز بھی نہیں نکال رہا جس طرح اس کی آواز تھی. وہ پریشان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اس کو حقیقت اور مجاز کے فرق کا پتہ نہیں ہے. کہ یہ جو ابا نے اس کو شیر کہا ہے یہ صرف ایک صفت مشترک لے کر اس وجہ سے کہا ہے. اور وہ صفت مشترک کیا ہے؟ وہ بہادر، مثلا شیر کو بہادر سمجھا جاتا ہے اس لیے بہادر انسان کو شیر کہہ دیتے ہیں. نہ یہ کہ جس کو شیر کہا جائے بندہ اس کی دم ڈھونڈنا شروع ہو جائے اور کہے کہ اس کے منہ میں سے بو آ رہی ہوگی، کیونکہ شیر کبھی ٹوتھ پہ برش نہیں کرتا تو اس کے منہ سے بو آتی رہتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی شیر بنے ہوتے ہیں کہ کہا جائے بہت گندی بو آ رہی، کہتا میں شیر ہوں. شیروں کے منہ دھلے ہوتے، وہ نہیں دھوتے، وہ برش وغیرہ نہیں کرتے. توجہ فرمائیے. یہ مجاز. اب مجاز کیا ہے؟ جج مثلا عدالت لگی ہوئی ہے اور جج جی سارے دلائل سننے کے بعد کہتا ہے کہ سارے دلائل اور ثبوت اور گواہ دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ جو 1 سال پہلے قتل ہوا تھا دوسرے شہر میں اس میں تمہارا ہاتھ تھا. وہ کہے جی میرا ہاتھ تو یہ 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، 2.5 فٹ سے زیادہ، جبکہ وہ تو 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ جو جج کہہ رہے تیرا ہاتھ تھا اس شہر والے قتل میں، وہ مجاز کہہ رہے. ہاتھ تھا یعنی تو نے یا پلاننگ کی ہے یا پیسے دیے ہیں یا بہرحال جو بھی تو نے کیا تو شامل ہے اس میں. شامل ہے تو اس کی جگہ کہہ رہے تیرا ہاتھ. یہ مجاز ہوتا ہے. مولا کو کیوں ید اللہ کہا گیا؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے سب سے بڑھ کر انہوں نے کیے، ید اللہ کہلوائے. جو چیزیں خدا دکھانا چاہتا ہے وہ انسان دیکھے، جو چیزیں خدا کہتا ہے مت دیکھو اس سے آنکھ جھکا لے، عین اللہ کہا جائے گا، اس کو اذن اللہ کہا جائے گا. نہ یہ کہ اللہ کے جز اور پھر وہ غلط کاری کی جائے گمراہ کر کے. عوام جن کو پتہ نہیں ہے کہ ٹکڑوں میں علی کو اللہ مان لیا تم نے
تو پھر سارا کا سارا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتا؟ اور لوگ اٹھ کے نعرہ مارے اور عجیب و غریب حرکات وہاں پہ شروع ہو جائے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بےہودگی کی اور جہالت کی اور شرک کی حدیں کراس کر دی انہوں نے۔ لیکن چھرا ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حب اہل بیت کا چھرا، جس سے یہ پیٹ پھاڑتے ہیں محبین اہل بیت کا، اور مال بٹورتے ہیں ان سے۔ اور ایسا نہیں کہ سننے والے بے قصور ہیں، قصوروار ہیں، اس لیے کہ بچپن سے اللہ کے رسول کا فرمان سنتے آ رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، لیکن قرآن کے نزدیک پھٹکنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو پھر سزا ہے۔ پھر اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹی بازی، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کا ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہے جو خود بھی اللہ کے ایگریمنٹ کا لحاظ کرتا ہے۔ جس کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اللہ کی بھی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے شروع میں آیا تھا نا کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم جو میرے سے عہد کیے وہ تم وفا کرو، پھر جو میں نے کہا تھا میں کروں گا میں بھی وفا کروں گا۔ تم کرو ان الٹے چل پڑو اور تم کو یا اللہ تو وہی کر جو تو نے کہا تھا، ہم تو گندے ہیں تو اچھا ہے نا، ایسے چکر بازیاں کرتے۔ ہم بے وفا ہیں تو بے وفا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر بے وفا ہو، میں نے وفا کی شرط ہی وفا رکھی تھی، اگر شرط گئی تو پھر اس کا جو جزا رکھی گئی تھی وہ بھی گئی ساتھ۔ اللہ ان چکروں میں نہیں آتا لفاظیوں کی اور خطابتوں کے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تم جو گناہ نہیں کرتے نا، تمہیں اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد ہی نہیں ہے جتنا مجھے ہے۔ میں اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اعتماد مجھ سے گناہ کروا دیتا کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دے۔ ایسا مکار ہے، یعنی گناہ نہ کرنے والوں کو ترغیب دلا رہا ہے گناہ کرو، یعنی تم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو کہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں صحیح؟ اس لیے کہ خود اللہ سے نہیں پوچھا وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جو فضولیات بولی جا رہی ہیں وہ اس کو سنا ہے، اس نے شعراء کو سنا ہے، مبالغہ کرنے والوں کو۔ اللہ کو خود نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا فرمایا، وہ کیا کرتا ہے گناہ کرنے والوں کے ساتھ اور گناہ نہ کرنے والوں کے ساتھ، خود خدا سے نہیں پوچھا۔ بس انشاءاللہ یہ حقیقت و مجاز کا معنی بھی واضح ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی رخ کر لو اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ ان اللہ واسع علیم۔ ذرا غور فرمائیے، اس آیت پہ دقت کریں یعنی غور کریں، تو آپ کو اگلی بات جو میں پہلے کر رہا تھا اسی آیت کے الفاظ سے واضح ہو جائے گی۔ تم جدھر رخ کرو ادھر وجہ اللہ ہے۔ کیوں؟ ان اللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ وسعتوں والا ہے، ایک طرف دوسری طرف میں محدود نہیں ہوتا۔ اس سے خود بخود پتہ چل گیا کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وجہ اللہ سے مراد کون ہے؟ خود اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ آگے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ کسی کے سوال میں کیسے اللہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، فرمایا ان اللہ واسع، تم محدود ہو، اللہ وسعتوں والا ہے، علیم اور علم رکھنے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اگلا غلط عقیدہ آیت نمبر 116 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو ولد بنا لیا ہے۔ توجہ کیجئے، ولد عربی زبان میں بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو جنا جاتا ہے۔ مثلا ماں جنتی ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی اس کو ولد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو ولد بنا لی، عام طور پہ ترجمہ پھر کیا جاتا ہے بیٹا بنا لیا، لیکن اس سے صرف بیٹا مراد نہیں ہے، بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ 3 بڑی قومیں تھیں عرب میں اس وقت جن کا قرآن میں زیادہ ذکر آیا، ایک یہود، ایک نصارہ یعنی مسیحی، اور تیسرے خود مشرکین عرب۔ ان تینوں نے اللہ کے ذمے اولاد لگائی ہوئی تھی جو قرآن نے بتایا۔ یہودی کہتے تھے عزیر
اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد ہے۔ مسیح کہتے تھے قرآن کے بیان کے مطابق کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے، اور یہ بھی قرآن نے بتایا ہوا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کبھی کہا ہوا کہ اللہ ہی ہے۔ اور تیسرے مشرکین عرب، انہوں نے ان سے بھی بڑا ظلم کیا ہوا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہوا کہ تم ایسے ظالم ہو کہ تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہے۔ اگر تم نے ایک تو تم نے بہتان لگایا اللہ کی تو اولاد کوئی نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا ہے جو تمہیں خود بری لگتی ہے۔ ایسے تمہارا اللہ کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ تمہیں جو چیز تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں شرمندگی کی وجہ سے کہ ہماری بیٹی کیوں ہو گئی، اور تم کہتے ہو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہوا مختلف جگہوں پر یہ فرشتوں کے بیٹیاں ہونے والا ذکر ہے۔ تو سورہ صافات میں اللہ فرماتا ہے کہ اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے، یہ سورہ زخرف میں ہے کہ اشہدوا خلقہم، انہوں نے، یہ وہاں پر موجود تھے جب ہم ان کو بنا رہے تھے فرشتوں کو، کہ ہم نے ان کو مؤنث خلق کیا؟ دیکھ رہے تھے؟ یہ کہاں سے دیکھ رہے تھے؟ اپنے پاس سے گھڑ کے انہوں نے بنا لی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد والا عقیدہ یہ کامن تھا سرزمین عرب پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، دیکھیے انسان کا دل چاہتا ہے میری اولاد ہو، اور اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، کیونکہ اس کے جواب میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سبحانہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے، چونکہ اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد کی نسل کے باقی رہنے کی، نسل کے بڑھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے فنا ہونا ہو، جس نے باقی نہ رہنا ہو، جو محدود ہو، جس نے بڑی عمر میں کمزور ہو جانا ہو تاکہ یہ جوان ہو کہ اس کو پھر سنبھال لے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اولاد کے فوائد فرض کر سکتے ہیں۔ یا اس کا اور کچھ بھی نہ، اس کا دل کرتا میرا بچہ ہو، میں اسے پیار کروں، اس کے دل میں خواہش ہو، ایسا کچھ بھی کمی اللہ کو فیل نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اس کو اولاد چاہیے۔ سبحان، وہ پاک ہے، یعنی عیب ہے اس کے لیے اولاد، چونکہ نقص ہے اصل میں جس کو آ کے اولاد پورا کرتی، اللہ میں کوئی نقص نہیں۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس سے اولاد کی کیا ضرورت؟ ساری جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اسی کا ہے، اس کا تو ملکیت میں شریک بھی کوئی نہیں۔ سب چیزیں اس کی مالک ہیں، سب چیزوں کا وہ مالک ہے اکیلا۔ کل لہو قانتون، ہر ایک، تمام چیزیں، کل یعنی سب چیزیں، لہو اس کے سامنے، اس کے لیے، قانتون یعنی تابع فرمان ہے، جھکے ہوئے۔ اس کو بیٹے کی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے چاہیے، کوئی کمی دور کرنے کے لیے بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ پہ مشکل وقت آ جائے تو اولاد جناب کام آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ پہلے بڑی مشکلات تھی یار، اب اللہ کہتا ہے بس بچے جوان ہو گئے، ان پرواہ کوئی انسان۔ اللہ ایسا ہے؟ اللہ ایسا نہیں، ہر چیز کا وہ اکیلا مالک ہے، ہر چیز کے نام میں تسلیم ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے نہیں جس کو پوری کرنے کے لیے اس کو کوئی بیٹا یا بیٹی چاہیے۔ 117 بدیع السماوات والارض، یہ لفظ بدیع، بے دال یہ عین، ایک لفظ جس سے آپ کے ذہن زیادہ مانوس ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت دین میں کسی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی اس کو ایڈ کر دینا، دین کے طور پر، نہیں سمجھنا کہ یہ دین ہے جبکہ کوئی شریعت سے دلیل نہ ہو اس کے بارے میں، اسے کہتے ہیں بدعت۔ یعنی اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ جو دین میں داخل نہیں تھی اسے دین میں داخل کرنا، یہ بدعت۔ اس کی بحث بہت لمبی چوڑی ہے، چونکہ بعض کام تاریخ میں ایسے ہو گئے کہ
جنہوں نے وہ کیے ان کو کچھ غلط کہنا بھی ان کا اچھا تو بدعتیں پھر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے، ایک بدعت بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح مسائل آگے ہر چیز ہی مشکوک اور مبہم بن جاتی ہے۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ بالکل نئی چیز کو، بدیع السماوات والارض، بدیع خالق، لیکن خالق بھی عربی کا لفظ ہے۔ بدیع کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ کہ اس طرح خلق کرنے والا آسمانوں اور زمین کو کہ اس نے کسی کو فالو نہیں کیا، کہیں سے نقل نہیں ماری، کہیں سے کاپی نہیں کی، کوئی چیز اس کے سامنے کوئی رکھی گئی، کوئی آئیڈیا اس کو بتایا گیا اور اس کو دیکھ کر اللہ نے یہ آسمان اور زمین خلق کی، نہ، پہلی دفعہ نیا خلق، نئی چیز اسے کہتے ہیں، یعنی وہ چیز کہ جس کا کوئی پہلے مثال نہ ملتی ہو، کوئی نظیر نہ ملتی ہو، کوئی اثر نہ ملتا ہو، بالکل نئی ہو ہر اعتبار سے، اس چیز کو خلق کرنے والے کیا کہیں گے عربی میں؟ بدیع، بدیع السماوات والارض۔ اور یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے آسمانوں اور زمین کا موجد، موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، جبکہ یہ خود ایجاد عربی کا لفظ ہے۔ بدیع کا معنی پہنچاتا نہیں، لہذا نیچے ترجمہ انہوں نے وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سابقہ مثال اور تقلید کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنے والا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی بتا رہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، میرے کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، میرے اندر کوئی ایسے جذبات نہیں ہے کہ میں اپنا بچہ دیکھوں تو وہ جذبات تسکین پائیں گے۔ دوسروں کے بچے دیکھ دیکھ کے میرا بھی دل کر پڑا کہ میری بھی اولاد ہوتی ہے، جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، دوسروں کے بچے دیکھتا ہے اگر اللہ نے اولاد نہ دی ہو تو اس کا دل تڑپتا ہے کہ میری بھی اولاد ہو اور یہ میرا جذبہ تسکین پائے۔ ایسا کچھ بھی خداوند عالم کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ صرف اس سے یہ کہتا ہے کن، ہو جا یا بن جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے یا وہ بن جاتا ہے۔ یہ جو لفظ کن ہے یہ بھی آسان تعبیر ہے سمجھانے کو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا عرش پر کن کن کن، جتنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کن کہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں خلق کیسے ہوتی ہے چیز، کیونکہ ایک آسان مثال ہمارے اپنے دماغوں میں موجود ہے۔ میں آپ سے مثلا عرض کروں کہ آپ اپنے دماغ میں تصور کریں، اپنے دماغ میں کعبے کو تصور کریں، آپ کو کن کہنا پڑے گا اپنے دماغ کو، کعبہ بن جا، نہیں، میں کہوں کہ آگ تصور کریں، آپ نے صرف توجہ کرنی، ارادہ کرنا، یعنی آپ کی توجہ جائے گی اور وہ بن جائے گا۔ اور یہ تو چلو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، میں کہوں کہ آپ سورج کا تصور کریں، آپ ایک چٹکی سے پہلے سورج بنا لیں گے ذہن میں۔ یعنی انسان بھی اپنے دماغ میں چیزوں کو خلق کرتا ہے، عدم سے وجود میں لے آتا ہے، کچھ نہیں تھا سورج بن گیا، کعبہ بن گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے میں ایک فرق ہے کہ اللہ جس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ اپنے پورے آثار کے ساتھ خارج میں وجود میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو تصور کرتے ہیں اس کے آثار جو ہوتے ہیں وہ وجود میں نہیں آتے، ورنہ ہر کوئی ہر ٹائم اپنی مرضی کا برگر پیزا کھا رہا ہوتا گھر بیٹھ کے دماغ میں، اپنے دماغ کو کن فیکون کر کے، ٹھیک ہے، کھا رہے ہوتے، موجے کر رہے ہوتے، اپنی مرضی کی ہر چیز ہوتی۔ بس یہ آپ کو ذہن قریب کرنے کے لیے مثال دی ہے کہ یہ آسان لفظ ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی لفظ وہ کہتا نہیں ہے۔ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے گویا کہ یہ خطاب اس چیز سے ہوتا ہے کہ تو وجود میں آ جا، اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کو ہم تمام کر لیں اس صفحے کو۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو
رسول پاک سے کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کے اندر کون سی چیز دیکھی ہے کہ آپ سے اللہ کلام کرتا ہے اور آپ پر فرشتہ آتا ہے اور آپ پر وحی آتی ہے. ہم آپ سے بہتر ہیں. اس مکے میں اتنے بڑے بڑے سردار اور مالدار رہتے ہیں, طائف میں اتنے مالدار اور سردار رہتے ہیں. اگر اللہ نے ہدایت کرنی ہوتی نا تو کسی بڑے مالدار پہ قرآن نازل کرتا جس کی بات سنی جاتی. آپ کی تو سنتا ہی کوئی نہیں, آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے, نہ آپ کی مالی حیثیت ہے, نہ آپ کے پاس جائیداد ہے, نہ کچھ ہے, بس جھوٹ بولتے. تم اللہ کے نبی نہیں. یہ قرآن مجید نے مثلا دیکھیے, میں پہلے دوسری آیت پڑھ دوں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا. انہیں رسول اللہ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتے تھے. کیوں بھلا؟ ان کا بڑا, حالانکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے, لیکن اصل میں بڑائی کا معیار کیا تھا؟ پیسہ اور جائیداد اور مال ان کی نظروں میں. یہ اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ اگر تمہارا معیار یہ دھوکہ کھاؤ گے, اللہ کی راہ پر دھوکہ کھا جاؤ گے چلنے میں, اگر یہ معیار ہے. ویسے لوگ ہوتے ہیں جی بڑے نیک ہیں, لیکن یہ غریب آدمی ہے کہ بڑا نیک ہے, بہت اچھا, جی آپ بہت اچھے ہیں, ویسے کر رہا ہوگا, لیکن ایک فاسق امیر بھی آئے گا تو یہ اس کو نظر ہی نہیں آئے گا, یہ نیک بندہ نظر نہیں آئے گا, اس کے فوراً جا کے گلے لگنا شروع ہو جائے گا, حالانکہ جانتا ہے یہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے, کرپٹ, لیکن اس کو امپورٹنس دے گا. بہرحال قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز ہیں چیزوں کو سلیکٹ کرنے کے اور ریجیکٹ کرنے کے اور اپنے رویہ ہم نے کیا اپنانا چیزوں کے ساتھ, اللہ نے معیار بیان کر دی. اور یہ معیار شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی سب کے لیے ایک جیسے. جو کہتا ہے نہیں میں الگ ہوں وہ پکا یہودی ہے, چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو, فکر کے اعتبار سے یہودی ہے. قرآن نے یہ فکر, اپنے آپ کو الگ کوئی چیز سمجھنا دوسروں سے, اس کو اللہ نے کہا یہ یہودی یہ سمجھتے. اور اللہ نے پھر کہا پھر اگر تم اتنے اللہ کو پیارے تھے کیوں تم پہ لعنت کی, کیوں تمہیں سور بنایا, کیوں تمہارے میں سے بندر بنائے, کیوں تم پر اللہ نے یہ ساری پھٹکاریں بھیجی. اگر تم اتنے اللہ کے فیور, اے رسول ان سے سوال کیجئے, تم جو اتنے اللہ کو پیارے ہو یہ سارے عذاب تم پہ کیوں آئے. تو جس نے دنیا میں تمہارا یہ اشر کیا ہے ذرا صبر کرو, دیکھنا آخرت میں تمہارا کیا اشر کرتا ہے. اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. آیت نمبر 118. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور ان لوگوں نے کہ جن کو علم ہی کوئی نہیں, یعنی جاہل, یہ جن کو لا یعلمون کہا جا رہا ہے, یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ اہل کتاب کے مقابلے میں. چونکہ ان کو کہا جاتا تھا امیین, امی یعنی بے کتاب, ان پڑھ. اور وہ لوگ کہ جن کو کوئی علم نہیں ہے کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. تمہارے اندر کیا چیز دیکھی ہے اس نے؟ لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیت, ہمارے اوپر کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی, تمہارے پاس کیا ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, انہی کی طرح کی بات کی تھی انہوں نے. یعنی یہ زمانے بدلتے رہتے ہیں, مزاج وہی ریپیٹ ہوتے ہیں, بے ایمانوں کے بھی اور ایمانداروں کے بھی, کفار کے بھی, منافقین کے بھی اور مومنین کے بھی. مزاج وہی ہیں, وہ سارے زمانے, شکلیں بدلتی رہتی ہیں, زمانے بدلتے رہتے ہیں, بدن بدلتے رہتے ہیں, اندر چیزیں اسی طرح کی آپ کو ملیں گی سارے جو قرآن نے بیان کر دی, اس سے باہر کوئی چیز نہیں ملے گی. ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے. دل ملتے جلتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی فکر ملتی جلتی ہے, مزاج ان کا ملتا جلتا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, بے شک ہم نے اہل یقین کے لیے کھول کر اپنی آیات بیان کر دی تاکہ تم ان مزاجوں سے بچاؤ اپنے آپ کو جس قسم کے کرتے. اور لاسٹ آیت آج کے درس کے لیے 119 سورۃ البقرہ کی, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا.
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ کلام نہیں کرتا، آپ تم سے تمہارے اندر کیا چیز تھی، تمہیں کیوں نبوت مل گئی ہے، تمہیں کیسے مل گئی؟ تو بے شک ہم نے اے رسول آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو اصحاب الجحیم، جحیم یعنی جہنم، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو انبیاء کی زبان سے اللہ نے قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے اللہ کی طرف سے سوائے پیغام کے صاف صاف پہنچا دینے، اس سے زیادہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا رسول پاک سے کہا جا رہا ہے، یعنی رسول پاک کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور جو کہہ رہے ہیں ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، ان کو بھی یہ الفاظ دھمکی دے رہے ہیں کہ اے رسول آپ کو تو ہم نے حق کے، آپ کی تو کوئی بات غلط ہے ہی نہیں، آپ تو برحق خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، اور یہ جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف رخ کر چکے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 119 پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں، یہ معذرت کے چند منٹ اوپر ہو